تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شعراء اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرضين خالق الجن والإنس وسائر المخلوقين، والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه حماة الدين وعلى سائر أمته أجمعين بحق طه وياسين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن الله مع المتقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قبل اس کے کہ میری گفتگو کا کارواں کچھ آگے بڑھے، میں اپنے دستور و اصول کے مطابق نبی رحمت، شفیع امت، کشتی نوح کے ناخدا، صاحب ما زاغ البصر وما طغى، عالم کی نجات دہندہ، محسن کائنات، فخر موجودات، رب کے محبوب، ساری کائنات کے مطلوب، سرور دو جہاں، سرکار ای و آں، سیاہ لامکاں، سبب کن فکاں، انیس غریباں، چارہ ساز درد منداں، مالک ہفت زمین و آسماں، ہم سب کی آبرو اور شان، اچھوں میں سب سے اچھے، بڑوں میں سب سے بڑے، رب کی نعمت، سب کے لیے رحمت، سید السادات، واحد مراوات، مخزن الطاف و برکات، جان مسیحا، تاب و توان خضر و سلیماں، باغ خلیل کے مہکتے ہوئے پھول، چشمان اہل محبت کا سرما، جن کے قدموں کی دھول، ویسے رسول جو رسولوں کے بھی رسول، ویسے سیاح لامکاں جو ماضی و حال استقبال پر نظر رکھنے والے، سب پر کرم فرمانے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، امت کی یاد میں رب حبلی فرمانے والے، اپنے نور تاباں سے تاریک دل میں جلا پیدا فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سید المرسلین، شفیع المذنبین، طہ و یاسین، سراج الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین، جن کی شان و شوکت یہ ہے کہ اگر اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، گردش دوران جن کے غلام، جبریل امین جن کے خادم، جن کی رفتار سبحان الذی اسرا، جن کی گفتار وما ینطق عن الہوی،
روی انور والضحا زلف معمر واللیل اذا سجا، جن کی شان قد جاءکم من اللہ نور، اور وہ ایسے نور جس کی وجہ سے مٹ گئے لات و عزا کے سارے غرور، نور علی نور وہ ہے میرے حضور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، شہر یار ارم تاجدار حرم مالک عرب و عجم، اور وہ ایسے قدم جس پہ قربان ساری دنیا اور ہم، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ وہ نبی جن کو عطا ہوئی صفت آدم معرفت سیس رقت نوح خلت ابراہیم انقیاد اسماعیل صبر ایوب شکر یعقوب جمال یوسف آواز داؤد حکومت سلیمان حکمت لقمان قوت موسیٰ زہد احیاء صاحب تصرف و اختیار، وہ ہیں مدنی تاجدار، انہی کی بارگاہ رحمت میں محبت کے ساتھ درود و سلام بے شمار پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ حصول برکت اور حصول نجات کے لیے ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علی النبی الامی المختار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار وأولیائہ الابرار وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تیمنا و تبرکا امام اہل سنن فخر زمین و زمن مقتدائے عارفان روزگار آقائے نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت سیدی مرشدی سرکار اعلی حضرت۔ کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت جنہوں نے حمایت حق کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف فرما دیا اور اثر نو دین مصطفیٰ کو استحکام بخشا۔ کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت جنہوں نے شاتمان رسول کا سخت محاسبہ کیا اور اپنے نیزہ قلم سے نجدیت کے کلیجے کو چاک کر دیا۔ کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت جنہوں نے انگریزوں کی طاغوتی طاقت کو توڑ کر پرچم اسلام کو بلند فرمایا۔ کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت جنہوں نے رزمگاہ حق میں دشمنان حبیب کے مقابلہ کے لیے ہر سینے کو سپر بنا دیا۔ کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا۔ آپ حضرات استخارے کے بعد سبحان اللہ کہیں گے یا صاحب عرس کی طرف سے خصوصی فیضان ہوگا تب۔ یہ خصوصی فیضان ہے کہ ہم اور آپ حاضری کی شہادتیں و برکتیں حاصل کر لیں۔ میرا ارادہ کل تھا کہ حاضر ہوں، لیکن ہم نے کہا کیا پتہ کل حاضری ہو سکے نہ ہو سکے، تو آج کل تو دستار بندی کا جلسہ ہوگا، آخری جلسہ ہوگا، لفافہ بھی ملے گا، نذرانہ بھی ملے گا۔ آج تو لفافے کا نذرانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا آج خصوصی فیضان یہ چھوڑ دوں، یہ میری بڑی بدقسمتی ہوگی۔ آج فیضان لینا ہے، نذرانہ ملے نہ ملے، ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا نذرانہ یہی ہے۔ تو میں اپنا تعارف نہیں پیش کر رہا ہوں، اس عبقری اور عظیم شخصیت کا تعارف پیش کرنے کی شہادتیں و برکتیں حاصل کر رہا ہوں، جس کا پوری دنیا سنیت پر ایک عظیم احسان ہے، جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا۔ اب آپ آواز بلند کرو دم بھی کریں۔ جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا ہے وہ زلف پریشان احمد رضا۔ جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا ہے وہ زلف پریشان احمد رضا، اور چہرہ مصطفیٰ دیکھنا ہو اگر، چہرہ مصطفیٰ دیکھنا ہو اگر،
دیکھ لو روئے تابان احمد رضا. اور یہ شعر اگر رشتہ داری وہابیوں سے نہ ہو تو آپ ضرور سبحان اللہ کہیں، اور اگر رشتہ داری ہے اٹھک بیٹھک ہے، چائے سموسے کا دور چلتا ہے، تو بہرحال آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ کیسے کہوں گی کہ آپ کی رشتہ داری ہے؟ آپ کی رشتہ داری تو پیر طریقت حضور سراج ملت سے ہے، تبھی تو آپ تشریف لائے ہیں. کفر کے جب بھی بادل کہیں چھا گئے، کفر کے جب بھی بادل کہیں چھا گئے، حق نے نصرت کے پرچم بھی لہرا دیے. اور یہ شعر آپ حضرات کے حوالے سے، اب دیکھنا ہے کہ آپ کے سینے میں کس قدر دم ہے. علماء کے حوالے سے تو کل پیش کروں گا انشاءاللہ، آج آپ کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں. کفر کے جب بھی بادل کہیں چھا گئے، حق نے نصرت کے پرچم بھی لہرا دیے. کفر کے جب بھی بادل کہیں چھا گئے، حق نے نصرت کے پرچم بھی لہرا دیے. اور دم دبا کر بھگے نجد کے بھیڑیے، آ گئے جب غلامان احمد رضا. تو ان کے بھیڑیوں کے بھگنے کی تاریخ، ہمارے پاس تو ان کے شیروں کے بھگنے کی بھی روداد موجود ہے. چنانچہ تحدیث نعمت کے طور پر مرشد و مرشدنا غیظ المنافقین مناظر اعظم ہند حضرت علامہ شاہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رحمان عرض کرتے ہیں، سگوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، سگوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، میرے آگے سے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. اور ہر وہ قادری غلام جو صبح و شام یہ کہے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے. اسے امام عشق و محبت کی بارگاہ کرم سے تمغے چراتی شکل میں ملتا ہے کہ کیا تبے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا، کیا تبے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. حضور سراج ملت زیدہ مدہ السامی یقیناً عروس البلاد بمبئی کی سرزمین پر ہم سنیوں کی ایک بہت بڑی امانت ہے. اور حضرت کے والد گرامی کا تو ہمیں دیدار نہیں ہو سکا، لیکن اس مقولے کے تحت میں ببانگے دوہل کہہ سکتا ہوں کہ الولد سر لابیہ، کہ لڑکا اپنے باپ کا بھید ہوتا ہے. جب آپ کے تسلب و تشدد کا یہ عالم ہے تو حضرت سید ابو الہاشم کے تسلب و تشدد کا عالم کیا رہا ہوگا. ان کے تسلب کو دیکھ کر کے، ان کے تشدد کو دیکھ کر کے، ان کی شریعت کی پاسداری کو دیکھ کر کے یقیناً یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جس کی شان ہے اس جڑ کا عالم بڑا عالم بڑا پیارا رہا ہوگا. اور یہ انہی کا فیض ہے جس فیض کو ہم سبھی بمبئی کے سنی علماء بھی عوام بھی محسوس کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ تا دیر ہم سنیوں کے سروں پہ قائم رکھے. ہماری اور آپ کی اجتماعی طور پر یہ سعادت مندی و فیروز بختی ہے کہ ہم اور آپ اس کو لے لیں گے.
یہ بھی وبال جان ہے، لیکن وقت کی اہم ضرورت ہے، کیا کیا جائے، استعمال کرنا پڑتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ تمہارے گھر کی خبر دے گا۔ شروع میں جب موبائل نکلا تھا تو لوگ شیخی میں ہاتھ میں لیے پھرتے تھے، اس کے بعد جب کچھ زیادہ چلن اور رواج ہو گیا تو جیب میں رکھنے لگے، اور جب جیب میں رکھ کر کے چلنے لگے تو سائنس والوں نے اپنا تجربہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ جو جیب میں رکھے گا ممکن ہے اسے ہارٹ کی شکایت ہو جائے، تو لوگوں نے اسے اب بغل کی جیب میں رکھنا شروع کیا، پینٹ کی۔ تو پھر سائنس والوں نے کہا کہ جو ران سے متصل بغل میں رکھے گا جیب میں ممکن ہے کہ وہ جوہر مردانگی کھو جائے، تو بیگ میں رکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ موبائل گھر کی خبر دیتا ہے، ران تک تو پہنچ گیا ہے، اب دیکھو کسی دن وہ بھی آئے گا موقع کہ جوتے کے تہ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صحیح استعمال کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کا استعمال بھی بڑا بیجا ہو رہا ہے، اب تو حال یہ کہ مسجد کی چھتوں پہ اینٹینے لگ رہے ہیں، معاذ اللہ ہے بلال اس کے، اور اللہ خیر فرمائے اس دور کے مفتیوں پر وہ قطعی جھجک بھی محسوس نہیں کرتے، بے جھجک نڈر ہو کر بے باک ہو کر کے اس کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، جبکہ اس کا استعمال، اس کے اینٹینے کا لگانا مسجد و مدرسہ تو چھوڑیے اپنے گھر پہ بھی جائز نہیں ہے، قطعی نہیں جائز ہے، لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ مسجدوں کی چھتوں پہ ٹاور لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہاں سے جو ہے فوٹوز ریلیز ہو رہے ہیں، تصویریں ریلیز ہو رہی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے فوج پروگرام وہاں سے ریلیز کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں اور آپ کو اس کے غلط استعمال سے محفوظ فرمائے، صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک عالم باعمل اور ایک عظیم پیر کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی شہادتیں و برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی اس امت کو دو عظیم گروہ کے حوالے فرما دیا۔ اگر ہمیں اپنے ظاہر کو سدھارنا ہے تو ہم علماء سے رابطے میں رہیں، اور اگر ہم کو اپنے باطن کو سدھارنا ہے تو ہم اولیاء کرام سے جڑے رہیں۔ یہ علماء آپ کے دنیا کی بھی ضرورت اور ضرورت شدیدہ کے وقت جنت میں بھی آپ کے کام آنے والے۔ کل قیامت کے دن جب سارے جنتی جنت میں پہنچ چکے ہوں گے اور جنت کے انواع و اقسام نعمتیں جب دیکھیں گے تو دیکھ کر کے ایسا مگن ہوں گے کہ دنیا کی ہر نعمت بھول جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہر روز جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں اس کے علاوہ اور کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ جنتی عرض کریں گے مولا تیری جنت میں کس چیز کی کمی؟ تیری جنت میں نعمتوں کا یہ حال ہے اور نعمتوں کے پانے کا یہ معاملہ ہے کہ ادھر ہم نے خواہش کی کہ ہمیں سیب چاہیے کہ فوراً ہمارے ہاتھ میں سیب آ گیا، سیب کھاتے کھاتے ہماری خواہش ہوئی کہ ہمیں انناس چاہیے، وہی سیب انناس کا مزہ دینے لگا، انناس کھاتے کھاتے اگر خواہش ہوئی کہ ہمیں انار چاہیے تو وہی انناس انار کا مزہ دینے لگتا ہے۔ تیری جنت میں کس چیز کی کمی ہے کہ اس کے بعد ہم اور کوئی مزید خواہش کریں؟ لیکن رب ہے کہ ہر دن جنتیوں سے فرمائے گا، اے جنتیوں اس کے علاوہ اور کوئی خواہش ہو، کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ اب جنتی آپس میں مشورہ کریں گے اور مشورہ کر کے کہیں اور نہیں جائیں گے، علماء کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ تو جنت میں انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے اور آپ کے دعاؤں کے صدقے۔ ٹینشن ہو رہا ہے آپ کو کیا؟ ارے ہم لوگ بھی جنت میں ہوں گے، یہ تک نظری کا عالم ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ میں نے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں سے ایک جگہ پڑھا تو میں یہ پایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا صرف دیکھنا ہی عبادت ہے۔ ایک تو
محبت کے ساتھ ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، محبت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ نہیں۔ اور جو ماں باپ کی درگت بناتے ہیں وہ اس دن کو نہ بھولیں کہ ان کی اولاد بھی اس سے کہیں زیادہ ان کی درگت بنائے گی۔ ایک شخص ایسا ہی تھا، اس ظالم نے اپنے باپ کو مکان کے صحن میں مارنا شروع کیا اور مارتے مارتے گھر کے مین دروازے تک لایا۔ قریب تھا کہ دروازے سے باہر کرتا، باپ نے کہا بس کر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم بھی اپنے باپ کو مارتے مارتے ہی تک لائے تھے، اور جہاں تک ہم اپنے باپ کو مارتے مارتے لائے تھے وہاں تک تو نے مجھے پہنچا دیا۔ خدا را مجھے دروازے کے باہر مت کر ورنہ تیری اولاد اس کو گاؤں سے باہر کر دے گی۔ تو محبت کے ساتھ ماں باپ کو دیکھنا یہ عبادت، اور دوسرے کعبہ معظمہ کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ کعبہ کو دیکھتے جاؤ، آپ کے نام اعمال میں عبادتیں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے درد فرماتا چلا جاتا۔ اور تیسرے قرآن کا دیکھنا یہ بھی عبادت، قرآن کا سننا بھی عبادت، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت۔ اور چوتھے اگر آپ کو ٹینشن نہ ہو تو بتا دوں عالم کا دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور زیادہ اگر آپ کے اندر قوت برداشت تو بتا دوں، اگر مرشد شریعت کا پاسدار ہے تو ایسے مرشد کا دیکھنا بھی عبادت۔ یہ نہیں کہ سارے کام خلاف شرع ہو پھر بھی یہ کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، جو تقوی شعار ہیں ان نفوس قدسیہ کے ساتھ اللہ ہے۔ اور جو کھلم کھلا شریعت کی دھجیاں بکھیرے ان کے ساتھ اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی تائید نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو اس کے ساتھ ہے جو صاحب تقوی ہو۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، چلو غوث پاک کی بارگاہ میں چلو، اللہ غوث پاک کے ساتھ ہے، اللہ خواجہ پاک کے ساتھ ہے، اللہ مخدوم ماہمی کے ساتھ ہے، اللہ بابا بہاؤالدین کے ساتھ ہے، اللہ سرکار اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے، اللہ سرکار مفتی اعظم ہند کے ساتھ ہے، اللہ سید ابو الحاسم کے ساتھ ہے، اللہ جو اللہ کے حقوق کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور جو اعلانیہ شریعت کی دھجیاں بھی کہہ رہے ہیں اللہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں اور آپ کو علماء سے مربوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو بڑے ان کے ناپاک پلان چل رہے ہیں، کھلے لفظوں میں نہیں، اشاروں میں نہیں، کھلے لفظوں میں اب تو بتانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ سفید ہو چاہے ہرا۔ ان کی تو اتنی جسارت بڑھ گئی، اتنی جسارت بڑھ گئی کہ ہمیں بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ابھی اپریل ہی میں تو غالباً حضور سراج ملت کے ساتھ گلبرگہ شریف جانا ہوا تھا، وہاں ایک سفید پگڑی والا یہاں سے گیا بمبئی سے، اور اس کم بخت نے وہاں یہ تقریر کر دی کہ غوث اعظم تو اپنے ہم زمانہ بزرگوں کے غوث اعظم تھے، معاذ اللہ ہی زمانے کے نہیں۔ اور ایک مولوی اٹھا، اس نے یہ جسارت کی کہ ہم معاذ اللہ اتنا علم رکھتے ہیں، اتنا علم رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے علم سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کے علم سے اختلاف کرنے کے لیے پہلے اعلیٰ حضرت جیسا علم لا۔ میرے اعلیٰ حضرت تو وہ تھے جن کو 65 علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل تھی، اور تو کسی ایک علم میں بھی مہارت نہیں بتا سکتا ہے، اور جب کسی ایک علم میں مہارت کو نہیں بتا سکتا تو اعلیٰ حضرت سرکار سے علم کے علم سے اختلاف کرنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی شان تو وہ تھی کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے دور میں بھی اور آج بھی جو ان سے جلنے والے رہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔
تو ہم نے کہا یہ کیوں یہ بات نکال رہا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے غوث اعظم تھے نہ کہ اس زمانے میں. تو ہم نے کہا یہ تمہید بنا رہا ہے کہ کوئی پوچھنے والا پوچھے پھر اس زمانے کا غوث اعظم کون ہے, تو کہتے ہیں عطائے مفتی اعظم ہند ہے. ان کو خلبلی مچی کہ وہ مجدد بن گیا تو اب میرا تو کوئی کھانا نہیں بچا. آپ بناؤ تمہید اور کرو پرچار کہ ماذ اللہ غوث اعظم اپنے ہم زمانہ بزرگوں کے غوث اعظم تھے, اور جب اب کوئی پوچھے اس زمانے کا کون تو کہہ دو عطائے مفتی اعظم ہند. ارے ظالم تو عطائے مفتی اعظم ہند ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا ہے. عطائے مفتی اعظم ہند تو وہ ہو سکتا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ ہو, جو مسلک اعلیٰ حضرت کا خون کرنے والا ہو. عطائے مفتی اعظم ہند ہو نہیں سکتا. عطائے مفتی اعظم ہند کی شکل میں دیکھنا ہے تو سراج ملت کو دیکھو. عطا جس پہ ہوتی ہے اس کے اندر کچھ جلوے ہوتے ہیں, کچھ جوہر ہوتے ہیں. یہ تھوڑی کہ جب دکان نہیں چلی تب کچھ نہ لکھا, دکان چل پڑی تو عطائے مفتی اعظم لکھنا شروع کر دیا. نہ جس پر سرکار مفتی اعظم ہند کی عطا ہو جائے, کچھ نہ ہو تو بھی بہت کچھ ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلک کا باغی ہو جائے؟ ہم کہتے ہیں کہ تم اگر عطائے مفتی اعظم ہند کی صحیح تصویر لے کر کے آئے ہو تو تاج الشریعہ کے دامن کرم میں آ جاؤ, تب ہم سمجھے تم پر عطائے مفتی اعظم ہند ہے. شہزادے سے بغاوت, نبیے سے بغاوت, اور عطائے مفتی اعظم ہند لکھتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے. عطائے مفتی اعظم ہند تو وہ ہوگا جو اعلیٰ حضرت کے پورے خان وادے کے قسم و چراغ کو جب تک شریعت کے پاسدار ہو ان کے قدموں کو اپنے سر کا تاج تصور کرے. ان کو کہ موت آ جائے, اگر رد وہابیہ پہ کچھ بولنے کے لیے کہہ دو تو. ایک دن ماہم شریف گیا تھا گزشتہ جو میں رات فاتحہ پڑھ کے نکلا تو ایک پگڑی والا دوڑا, ہاتھ چوما. ایک جماعت رضائے مصطفیٰ کا نوجوان کھڑا تھا, بولا یہ بھی آپ کا ہاتھ چوم رہا ہے, گزشتہ جمعرات کو آپ کو سراج ملت کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا. کیا نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا. ہم نے کہا کہنے دو, ان کے اس کہہ دینے سے, ان کے حملے کے کر دینے سے ہم اپنی آواز کو بند نہیں کریں گے. کل بھی ہم نے اپنی آواز بلند کی تھی, آج بھی اپنی آواز کو ہم بلند کر رہے ہیں, اور جب تک دم میں دم ہے ان باغیان اعلیٰ حضرت کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. ہمیں فون کے ذریعے سے, میسج کے ذریعے سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اس طرح سے کیا تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی, بچے یتیم ہو جائیں گے. ہم نے کہا بیوی بیوہ ہو جائے چلے گا, بچے یتیم ہو جائے چلے گا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ حضرت کے دیوانوں کے سینے سے اس کے امام احمد اللہ کو چھینا جائے. بیچ میں اتفاق سے مسلسل پروگرام کرنے ویسے میری طبیعت خراب ہو گئی. اب انہوں نے کہا لگ گئی ہمارے امیر کی بددعا نا, چلے گئے ہاسپٹل. ہم نے کہا جب بددعا کری تو پوری کرنی چاہیے, آج ہی کیوں کری, پوری کر دیتے.
اللہ کے ولی، اتنے بڑے اللہ کے ولی جو شریعت کا پاسدار نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ دھوکے میں مت آنا، پگڑی دیکھ کے دھوکہ مت کھانا، جو بہت دستار دیکھ کے دھوکہ مت کھانا۔ اس زمانے میں کسی کو پرکھنے کے لیے سب سے عمدہ کسوٹی مسلک اعلی حضرت، کسی بھی کلر کا ہو، کسی بھی رنگ میں ہو، جب اس کو پرکھنا ہو تو کسی اور کسوٹی پہ مت پرکھو، مسلک اعلی حضرت کی کسوٹی پہ رکھو۔ اگر مسلک اعلی حضرت کی کسوٹی پہ کھڑا اترتا ہے تو ہمارا ہے، اور اگر مسلک اعلی حضرت کی کسوٹی پہ کھڑا نہیں اترتا تو میرا کتنا بھی سگا ہو ہمارا کوئی بھی نہیں۔ حضور سراج ملت زید احمد دہوسان کا فیضان سبھی محسوس کر رہے ہیں، اپنے بھی محسوس کر رہے ہیں، بیگانے بھی محسوس کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ حضرت کی دھمک ہے کہ کچھ اور کرنے سے کہنے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ دھمک آپ کی باقی رہے، اور دھمک باقی رہتی ہے۔ جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے، نبی کا جو مستانہ ہوتا ہے، وہ تیر و تلوار لے کے تھوڑی چلتا ہے۔ انہیں کیا ضرورت ہے تیر و کما کی، انہیں کیا ضرورت ہے تیر و کما کی، نظر سے جو اڑائیں دل کا نشانہ۔ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی حاضری چل رہی ہے، اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے، اس حاضری کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جنتیوں کو آپس میں یہ فکر ہوگی کہ ایک میٹنگ لی جائے، مشورہ کیا جائے، اور مشورہ کر کے علماء کی بارگاہ میں پہنچا جائے۔ چنانچہ سارے جنتی علماء کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کریں گے کہ رب ہر دن یہ فرما رہا ہے کہ کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو، اس کے علاوہ اور کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، آپ بتائیں کیا ہم مانگیں۔ تو علماء بے زبان کہیں گے اب مولا جب فرمائے کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنا مولا ہم تجھ سے تیرا دیدار چاہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ جب تک علماء جنت میں جنتیوں کو بتا نہیں دیں گے، کسی جنتی کو ایک توفیق ہی نہ ہو سکے گی جو رب سے رب کا دیدار طلب کرے۔ تو یہ علماء آج کی دنیا کی بھی ضرورت ہے، اور ضرورت شدیدہ کے وقت جنت میں بھی آج کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر کو سدھارنا ہے تو علماء سے، اور باطن کا بھی یہاں انتظام ہے، مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، ماشاءاللہ دونوں ہے، دونوں کا علاج ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو مرے جا رہے ہیں بیچارے پگڑی والے، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون سا پیترا ہم مارے کی کامیاب ہو جائیں، کوئی پیترا کامیاب نہیں ہو رہا۔ اور یہاں پہ تو جلوہ ہے سرکار مفتی اعظم ہند کا، جلوہ ہے یقیناً سرکار مفتی اعظم ہند کا، اور جس پہ سرکار مفتی اعظم ہند کی نگاہ شہری میں معنوں میں پڑ جائے تو پھر اس کے جلوے کیا کہے نا، اسی کے جلوے طرف دکھائی دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علماء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ظاہر کو اگر سدھارنا ہے تو علماء سے رابطہ کیجیے، اور باطن کو اگر سدھارنا ہے تو اولیاء کرام سے۔ ان دونوں جماعتوں سے آپ کا گہرا تعلق رہنا چاہیے، اور جب تک ان دونوں جماعتوں سے گہرا تعلق رہے گا کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی ٹولی، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تحریک آپ کو گمراہ نہیں کر سکے۔ یہ جماعت اسلامی نکلی، تبلیغی جماعت نکلی، ان تمام جماعتوں نے عوام کو اولیاء کرام سے دور کرنے کی کوشش کی، اور موجودہ جو جماعتیں نکلی یہ علماء سے دور کر رہی ہے، یہ علماء سے دور کر رہی ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے نہ دین کا کوئی کام ہونے دیا ہے نہ ہونے دیں گے۔ میں نے کہا شاعر تو نے کتاب میں جو یہ لکھ مارا یا تو کہتا پھرتا ہے یہ فیضان سنت ہو یا کوئی بھی سنت ہو، یہ بتا یہ کس کی دین ہے؟ یہ علماء کی دین ہے۔ عربی زبان میں عبارتیں تھی اس کو اردو میں منتقل کریں گے تجھے پہنچایا، اور حال تیرا تو یہ ہے کہ اردو بھی پڑھ سکنے کی ہمت نہیں رکھتا، ہندی میں پڑھ کر کے تبلیغیں کرتا پھر رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ علماء کی جو ہے خدمات ہے، اور یہ بتا کہ تیرا امیر کیا ہے؟
پیرامڈ کیا ہے؟ اس کو تو بول دو علامہ فہامہ یہ وہ نہ جانے کیا کیا القاب دیتے ہو، کیا ہے؟ تو اب ان کے امیر نے کیا کہا وہ تو بہرحال دور کی بات ہو جائے گی، لیکن خود ان کا وہ تو مولانا ہے. تو ہم نے کہا یہ بھی مولانا، تو بھی دین کا کام نہیں ہونے دے گا، چاہے ادھر کا امیر ہو چاہے ادھر کا. سمجھے؟ ہمارا مرکز نہ بمبئی ہے نہ ہمارا مرکز پاکستان ہے، ہم سنیوں کا مرکز بریلی شریف ہے. کل بھی ہمارا مرکز تھا اور آج بھی ہمارا مرکز ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک ہمارا مرکز ہے. یہ مرکز بنائے ہو کہ مرکز بنائے گھوم رہے ہو؟ یہ تمہارا مرکز تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارا مرکز نہیں ہے. ہمارا مرکز کل بھی بریلی تھا، آج بھی ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک ہم سنیوں کا مرکز بریلی شریف رہے گا. دیکھیے سرکار مفتی اعظم ان کی ایک عطا اور بھی آ گئے ماشاءاللہ. ہاں یہ بھی عطا ہی ہے اور کیا. رضا اکیڈمی کے ذریعے سے کتنا کام ہوا ماشاءاللہ، کتنا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اس کو اور فروغ عطا فرمائے. ان کو جس نے دیکھا نہیں ہے اس کا کیسا تاثر ہوتا ہوگا. جب ان کی کتابیں دیکھتا ہے دیکھنے والا تو نہ جانے کیا کیا سوچتا ہے، اور سوچنے کے بعد جب ملاقات کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اس کو یہ کہنا پڑتا ہے یہ کچھ نہیں عطا ہے مفتی اعظم ہند. یہ کہیں تو ٹھیک. اور جو شریعت کا باغی ہو، مسلک کا باغی ہو، وہ عطا ہے مفتی اعظم ہند لکھے تو یہ ہم کو ہضم نہیں ہوگا. آپ کو ہضم ہو تو چلے گا. آپ کو ہضم ہے؟ آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنے کو نہیں چلے گا. تو یہ علماء ظاہری سدھار کرنے والے، ان کی بارگاہ سے آپ لگے رہو، انشاءاللہ آپ کا ظاہر سدھرتا رہے. نماز کے مسائل معلوم کرنا علماء کی بارگاہ میں رجوع، زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنے علماء کی بارگاہ میں رجوع. اپنے زندگی کے کسی بھی شعبے کا کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو علماء سے رابطہ کرو. اور آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ان اعمال کے قبولیت کی اگر سند و سرٹیفکیٹ لینی ہے تو کہیں اور نہ جاؤ، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر. اور ثبوت کے طور پر میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے حافظ ابو البرکات حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ کرم بھی لے چلوں. یہ اللہ کے ایسے جلیل القدر بندے، ایسے اللہ کے مقدس ولی اور اتنے بہترین حافظ قرآن کی کیا کہنا. ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں محلے کے لوگ حاضر آئے اور حاضر بارگاہ ہونے کے بعد تحفہ سلام پیش کیا. سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عرض کیا حضور رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا. آپ نے فرمایا بڑھیا ہے، اچھی بات ہے، کہو آگے کیا کہنا ہے. بولے سرکار ہمیں حافظ چاہیے. حضرت نے فرمایا حافظ کے لیے ہفتہ دو ہفتہ مہینہ دو مہینہ پہلے رابطہ قائم کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ جب رمضان شریف کا چاند نظر آ جائے تب. لوگوں نے کہا حضور ہم اہل محلہ ہیں، ہمیں اطمینان تھا کہ آپ موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ ہمارے لیے حافظ کا انتظام فرمائیں. آپ نے فرمایا کوئی بھی حافظ ہمارے یہاں بچا نہیں، جتنے حفاظ تھے سب کو محراب سے لگا دیا گیا. محلے والے سمجھتے تھے کہ صرف حافظ جی نہیں ہیں بلکہ یہ صاحب کشف بھی ہے. بیٹھ گئے ٹھان کر کے کہ ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہم کو حافظ نہیں مل جائے گا. کہا نہیں مانتے ہو تو ایسا کرو خانقاہ سے نکلو. اور خانقاہ سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے جس شخص سے ملاقات ہو اس کو پکڑ کے ہمارے پاس لیا. جب خانقاہ کے باہر نکلے تو دیکھا عبد الرحمان نہیں گنگا رام جا رہے تھے لوٹیا میں پانی لیے ہوئے. کہا کہاں چلے؟ بولے میدان جا رہا ہوں. کہا کیا بات؟ کہا پیر صاحب نے بلایا ہے، حافظ صاحب نے بلایا ہے. کہا اچھا فراغت کر لوں پھر آتا ہوں. فارغ ہو کر آئے، لے کر کے عبد الرحمان گنگا رام کو حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت نے فرمایا کہ آپ کو فلاں محلے کی فلاں مسجد میں تراویح کے اندر قرآن پاک سنانا ہے. اب گنگا رام کیا جانے تراویح کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا حضور یہ تراویح کیا چیز ہے؟ کہا لے جاؤ انہیں غسل کراؤ، کپڑا صاف ستھرا پہناؤ پھر لاؤ. غسل کرایا گیا، کپڑا پہنایا گیا، پھر آپ کی بارگاہ میں لایا گیا. ایک نگاہ ڈالی، بس اس نگاہ ولایت کا پڑھنا تھا
کلمہ پڑھا کے نبی کا دیوانہ بنا لیجیے. کلمہ پڑھایا, مشرف با اسلام ہوئی. حضرت نے فرمایا کیسا لگا؟ بولے سرکار بڑا امن و چین لگ رہا ہے. جس دنیا میں تھے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا, اب اس دنیا میں روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے. کہا سرکار اب دیر نہ کریں, جہاں آپ نے اتنا کرم کیا تھوڑی سی اور مہربانی فرمائیں, مجھے اپنا مرید بھی بنا لے. مرید کر لیا. لاؤ ایک گلاس پانی. لایا گیا گلاس پانی. قرآن کی کچھ آیتیں کچھ سورتیں پڑھ کر کے آپ نے دم کیا اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کے اسے 3 سانسوں میں پی جاؤ. بسم اللہ پڑھ کے جب پہلا گھونٹ لیا, حضرت نے کہا رکو اور یہ بتاؤ کہ اب تمہارے سینے کی کیا کنڈیشن ہے؟ عرض کرتے سرکار میرا اب یہ سینہ 10 پاروں سے لبریز نظر آ رہا ہے. کہا دوسرا بھی گھونٹ پیو. دوسرا گھونٹ پیا. کہا اب بتاؤ کیا پوزیشن ہے؟ عرض کرتے سرکار اب یہ میرا سینہ 20 پاروں سے لبریز نظر آ رہا ہے. آخری گھونٹ بھی پی جاؤ. آخری گھونٹ جب پیا آپ نے فرمایا بتاؤ اب کیا کنڈیشن ہے تمہارے سینے کی؟ عرض کرتے سرکار اب تو میرا پورا سینہ عظمت قرآن سے اجاگر نظر آ رہا ہے. یہ ہے حضرت حافظ شاہ جمال اللہ, کیا آپ کی بارگاہ کرم میں آیا تو دولت ایمان بھی عطا فرما دی اور حفظ قرآن سے بھی مالا مال فرما دیا. یہی حافظ شاہ جمال اللہ ہے. ان کی بارگاہ کرم میں حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاہزادے حاضر آئے. حاضر بارگاہ ہونے کے بعد تحفہ سلام پیش کیا اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عرض کیا سرکار میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر آیا کہ آپ یہ بتائیں کہ دلی کی جامع مسجد جو ایک عالمگیر شہرت کی حامل ہے اور یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کو میرے دادا شاہجہاں نے تعمیر کرائی ہے, کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ دلی کی جامع مسجد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کہہ دوں تو آپ کو یقین ہو جائے گا. عرض کرتے ہیں سرکار اگر یقین نہ کرنا ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں آتا کیوں؟ آپ کہہ دیں, آپ کا یہ کہہ دینا ہمارے لیے سند و سرٹیفکیٹ ہو جائے گا. آپ فرماتے کہ کہہ کر کے سند دے دوں یا دکھا کر کے دے دوں؟ کہا یہ آپ کی مرضی. کہا شہزادے پھر دیر نہ کرو, آنکھوں کو بند کرو. آنکھوں کو جب بند کیا تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا شہزادے آنکھیں کھولو. آنکھیں جب کھولی حضرت حافظ شاہ جمال اللہ فرماتے ہیں شہزادے بتاؤ اس وقت آپ کہاں موجود ہیں؟ عرض کرتے ہیں سرکار اس وقت میں دلی کے جامع مسجد کے حوض پر موجود ہوں. حضرت حافظ شاہ جمال اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ اس وقت دلی کی جامع مسجد کے اوپر آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں سرکار اس وقت دلی کی جامع مسجد کے حوض پر نبی پاک کو صحابہ کرام کے ساتھ وضو کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. حضرت حافظ شاہ جمال اللہ فرماتے ہیں کہ دلی کی جامع مسجد کا وہ جس پر نبی پاک اپنے صحابہ کے ساتھ وضو کر رہے ہو, یقیناً دلی کی وہ جامع مسجد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے. تو ہماری جماعت اہل سنت میں نہ ظاہری اصلاح کرنے والوں کی کمی ہے اور نہ باطنی اصلاح کرنے والوں کی کمی ہے. روئیں تو یہ روئیں, چلا چلی بھوپال دلی والے, ماتم کریں تو یہ کریں. ہم تو سید ابو الہاشم کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں اور ایسا جو رہبر راہ شریعت تھی اور پیر طریقت تھی, ظاہر کا بھی سدھارنے والا تھی, باطن کا بھی سدھارنے والا. انشاءاللہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں اگر ہماری حاضری رہی تو ہمارا ظاہر بھی سدھر جائے گا, باطن بھی سدھر جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں اور آپ کو ان بزرگوں کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے روحانی فیض و برکات سے مولا ہم سب کو مالا مال فرمائے. چیخم چلی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ والوں نے بڑی خاموش تبلیغ فرمائی ہے, بڑی خاموش تبلیغ فرمائی ہے. سادہ انداز ہوتا تھا, سادہ لباس ہوتا تھا, سادہ الفاظ ہوتے تھے, لیکن جب وہ بولتے تھے تو تیر و نشتر کی طرح دلوں میں پار کرتے ہوئے جملے چلے جاتے تھے. آدمی سدھرتا ہوا چلا جاتا. اور یہاں اتنا ڈھونگ دھتورا کیا جاتا ہے, لائٹ بند, پنکھا بند, سب بند, اور اس کے بعد وہ چیخم چلی, وہ چلم چلی ہوتی ہے کہ اللہ کی امن و بنا. لیکن بتاؤ ان کے قول کے مطابق, ان کے اخباری رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے. کبھی کوئی سدھرا
نہیں آپ کو رپورٹ معلوم. اور ایک ذات ہے میرے خواجہ پاک کی، لائٹ نہیں بند کی گئی، پنکھا نہیں بند کیا گیا، وہ